तलाक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके सर से दुपट्टा उतरा, उसके बाद माजरत के साथ ये दुपट्टा जो है वो सीनों से भी उतर गया है और बिल्कुल एक तरफ साइड में हो गया है। अब आप लोग कहेंगे कि दुपट्टे का तलाक से क्या ताल्लुक़ है। हम कलमा पढ़ने वालों से सवाल होगा और आप खुद एक बदतमीज़ और बदलिहाज और बदज़बान सी होती जाती हैं। आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करती कि उस इंडस्ट्री के मुताबिक चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि हमारी कामयाबी इसी में ही है तो फिर आप जो है वो माशरे के मुताबिक चलें। आखिर में अच्छी ज़िंदगी और शादी और बच्चों की और फैमिली की ख्वाहिश ना करें, फिर आप ऐसे ही जिएं। एक सर पे दुपट्टा ना लेने वाली होस्ट के साथ मैं नहीं बैठूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं हमारे माशरे के, ख़ास तौर पर हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री है उसमें एक मसला चल रहा है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ हमारे शोबिस इंडस्ट्री या हमारे माशरे की भी बात की जाए तो तलाक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी के तलाक के हवाले से ख़बरें सामने आती रहती है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे मिस्टर खुरम सलाहुद्दीन से, जिनका पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स के साथ ताल्लुक़ रहा है। बड़े बड़े चैनल्स में ये काम कर चुके हैं और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ के साथ भी है। जी, तो खुरम साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया। असल में ये जो इशू है माशरे में बढ़ती हुई डिवोर्सेस और ख़ास तौर पर हमारे इंडस्ट्री में, शोबिस इंडस्ट्री में, ये एक बड़ा नाजुक मसला है और इसका ताल्लुक़ बड़ी चीज़ों से है। हम किसी ख़ास शख्स की निशानदेही करके उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि ये गलत है या इसकी वजह से ये हो रहा है। हम एक जनरल बात करेंगे माशरे की बुराइयों के हवाले से और हमारे यहाँ जो शोबिस में जिस किस्म के रवैये हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में, जिससे ऑडियंस और बाकी तमाम लोग खुद समझ जाएंगे कि हम कहाँ गलती पर हैं और ये किस वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं। कोई भी बुराई अगर सर चढ़ के बहुत ज़्यादा बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा उसका ज़ोर शोर होता है किसी भी बुराई का, तलाक जो है वो एक बहुत बड़ी बुराई है और बड़ी तेज़ी से हमारे माशरे में ये फैलती जा रही है। कोई भी बुराई अगर इस तरीके से फैलती है तो उसका ताल्लुक़ यकीनन उन बातों से ज़रूर होता है कि हम कुदरत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं या हम कहीं ना कहीं अपनी तालीमात से हट कर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी मुमानियत है, जिसकी वजह से उसके असरात हमें हमारे माशरों में नज़र आते हैं। जी। हमारी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक बात की जाए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके सर से दुपट्टा उतरा। आज से पहले PTV वगैरह पे भी जो भी ड्रामे आते थे एक ही चैनल था और हमने देखा बड़ी तमीज़ के दायरे में बड़ी तमीज़ से चीज़ें हो रही होती थी और लोग वो देख रहे होते थे, तो चीज़ें चल रही होती थी और अच्छे से होती थी। उस वक्त इतना माशरे में इतना ज़्यादा बिगाड़ नहीं था। दुपट्टा सर से उतरा पहले तो हम खामोश रहे, हम नहीं बोले। उसके बाद माजरत के साथ ये दुपट्टा जो है वो सीनों से भी उतर गया है और बिल्कुल एक तरफ साइड में हो गया है। अब आप लोग कहेंगे कि दुपट्टे का तलाक से क्या ताल्लुक़ है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। हमने ये देखा है कि जब कोई भी फीमेल आर्टिस्ट जब नई नई ड्रामों में काम करने के लिए आती है, हमारी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि वो शुरू में बहुत सीधी सादी और बड़ा तमीज़दार हमें नज़र आ रही होती है, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ही तेज़ तर्रार और अजीब किस्म की वो बन जाती हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जब आप तमीज़दार फैमिली से आते हैं, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपको आके उस माशरे को उस जैसा बनाना चाहिए, उस माहौल को उस जैसा बनाना चाहिए। उस जैसा बनाने के बजाय इसके बरक्स होता है और आप ख़ुद एक बदतमीज़ और बदलिहाज और बदज़बान सी होती जाती हैं। खुरम सर, मुझे ये बताएं कि देखें, आपकी सॉरी टू से, लेकिन आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करती कि दुपट्टा, ये बात है हमारा जो कल्चर है, हमें वो अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए और जो हमारे इस्लाम में भी है। मैं ये नहीं कहती कि दुपट्टा नहीं पहनना चाहिए, दुपट्टा बिल्कुल पहनना चाहिए। एक हमारी खूबसूरती है हमारे इस्लाम की, जो हमें बताता है हमारा इस्लाम, हमें जो चीज़ें सिखाते हैं वो तो एक बहुत प्यारी एक चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि देखें, हम जिस माशरे में रहते हैं
اس معاشرے کے ساتھ ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو پھر وہ جو ڈرامہ انڈسٹری میں جو آتے ہیں تو پھر ان کو تو اس حساب سے وہ جو ڈرامہ ہوگا, وہ جو رول ہوگا, اس حساب سے ان کی ڈریسنگ ہوگی اور وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اس سے میں ایگری نہیں کرتی کہ یہ دوپٹے والے اس سے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. یا تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں. اگر ہم مسلمان کہلوا رہے ہیں تو ہماری یہ پہچان ہے, پردہ ہماری عورتوں کی پہچان ہے. تو سارے کام, ہر میسج, کوئی بھی سٹوریز ہیں, آپ ساس بہو کی کہانیاں دکھا رہے ہیں, جو بھی کہانیاں آپ دکھا رہے ہیں, آپ اس پردے میں بھی سب کچھ دکھا سکتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ ہے یہ, لیکن جب آپ آتے ہیں شوبز انڈسٹری میں, ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ اس میں آپ کو پھر اپنی مرضی اس میں نہیں چلتی ہے. میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ وہاں آنے کے بعد لوگ ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں, جو کہ ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جب اس انڈسٹری میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے اس انڈسٹری کے مطابق چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں. تو اس حساب سے میں یہ تو نہیں کہتی, آپ اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے, اپنے ماحول کو دیکھ کے ڈریسنگ کرے, میں یہی کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں, معاشرے کے حساب سے اپنے آپ کو بدلنا, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس چکر میں ہم لوگ اپنا آپ اور اپنی اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں. اگر غیر مسلم ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا, ان کے پاس کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر لیں. دیکھیں, ان سے سوال نہیں ہوگا, جی بالکل, سوال ہم لوگوں سے ہوگا, ہم کلمہ پڑھنے والوں سے سوال ہوگا. اگر ایسا نہ ہو, آپ کی بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے مطابق, ہمیں جو ماحول چل رہا ہے اس کے مطابق ہمیں ڈھلکنا ہوتا ہے, ہمیں ویسا بننا پڑتا ہے. تو پھر جو ایگزامپلز آتی ہیں کہ بہت سی سیلیبریٹیز ڈراموں میں اپنے عروج پہ آنے کے بعد اور وہ سب کچھ ایک طرف کر دیتی ہیں, جیسے کہ سنم چودھری کی مثال ہمارے سامنے ہے. سنم چودھری ایک بڑی ٹیلنٹڈ اور بڑی اچھی ایکٹریس تھیں, جو کہ اپنے عروج پر بہت اچھا ان کو کام مل رہا تھا. انہوں نے فلمز بھی کی, فلمز میں آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ بولڈ ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں. انہوں نے فلم بھی کی, اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے سب کچھ چھوڑا اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ گھریلو زندگی گزار رہی ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں. اسی طریقے سے میری ان سے پرسنلی ملاقات بھی رہی ہے. جب ہم مختلف سیلیبریٹی سے ملتے ہیں, سنم چودھری جب ہم سے سیٹ پر ملتی تھی, بہت عرصے بعد بھی ملے, سال بعد بھی ملاقات رہے, تو وہ لوگوں کو یاد رکھتی تھی اور وہ بڑی تمیز اور تہذیب سے ملتی تھی. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب آپ کو بدلنا ہوتا ہے, جب آپ کے اندر بدلاؤ آتا ہے تو وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. جب آپ اس ماحول میں بھی ہوتے ہیں, خراب ماحول میں بھی ہوتے ہیں, تو آپ کے اندر وہ اندر سے آپ کی وہ چیز موجود ہوتی ہے, جس کی وہ تمیز تہذیب لوگوں کی وہ سامنے نظر آتی ہے. پھر جب ان کو جیسی موقع ملتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اسی میں ہی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ معاشرے کے مطابق چلیں اور چلتے رہیں اسی طرز پہ چلتے ہوئے, نہ بدلیں اپنے آپ کو, نہ جو ہے وہ پھر آخر میں اچھی زندگی اور شادی اور بچوں کی اور فیملی کی خواہش نہ کریں, پھر آپ ایسے ہی جئیں. اب باقی کے جو ممالک کے ڈرامے, جیسے ترکش ڈرامے ہو گئے, میں ایک دم سے ان کی تعریف نہیں کروں گا, ہمیں وہاں پر بھی بڑی چیزوں سے اختلاف ہے, لیکن وہ ان کی خواتین جو کہ اسلامی اگر ڈرامہ کر رہے ہیں تو وہ پردے اور چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اس طریقے سے ہم عرب ممالک میں بھی ہم نے دیکھا ہے, میں خود رہا بھی ہوں بہت زیادہ, پردہ جو اسلام کی پہچان ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک بڑی اہم بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ جب کسی بھی معاشرے میں کوئی بگاڑ ہوتا ہے, اس معاشرے کو آپ پیچھے رہ کے نہیں بدل سکتے. صحیح ہے, جیسے میری ایگزامپل لے لیں, میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ شو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اگر نہ بولوں کہ یار میں یہ سوچ لوں کہ ایک سر پہ دوپٹہ نہ لینے والی ہوسٹ کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا, تو میری بات لوگوں تک نہیں پہنچے گی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ طاقتور ہو جاتے ہیں, جب آپ کی بات لوگوں تک پہنچنے لگتی ہے, آپ اس رنگ میں آ جائیں, آپ اس ماحول میں آ جائیں جو خراب ماحول ہے, لیکن اپنی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے, اپنی تہذیب کو پکڑتے ہوئے, اور پھر آپ حق کی اور سچ کی بات کریں, آپ اصل بات کریں, تو آپ کی آواز کی گونج دور تک جائے گی اور لوگ سنیں گے بھی, اور آپ کی بات پر عمل بھی ہوگا اور آپ کی بات میں وزن ہوگا. جی بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں میں بالکل یہ تو نہیں کہتی کہ وہ جو ہماری ایکٹریسز کرتی ہیں وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے, جیسا کہ میں نے ان کو عائزہ خان,
ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے لیکن ان کی اتنی بولڈ ڈریسنگ کبھی نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یمنا زیدی ہے, ہم نے ابھی لکس اسٹائل ایوارڈز جو آئے تھے ان میں بھی دیکھے تھے, بہت ہی زیادہ بولڈ ڈریسنگ تھی, اس کے میں بھی خلاف ہوں. لیکن کچھ ایسی ایکٹریسز ہیں جو کہ اپنا پورا جسم, مطلب جو اسلام میں ہمارا ہے وہ سب کچھ کرتی ہے, اتنی بولڈ ڈریسنگ نہیں ہوتی, جب وہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھتی ہے. تو سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک دم سے اس طرف نہیں جائے. جیسے ویسٹرن ڈریسنگ ہماری آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ان ہو گئی ہے, بہت زیادہ لوگ ایکٹریسز کے علاوہ بھی لوگ فالو کرتے ہیں. تو اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے, اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ کرنی چاہیے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. بہت سے ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جیسے اقرا عزیز ہے اور عائزہ کی آپ نے اگزامپل دی, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ لوگ اچھے سے زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. یہ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اینڈ آف دی ڈے ہماری جو میرڈ لائف ہے بچوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, وہ زندگی زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. تو یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم اپنے تمیز کے دائرے میں چیزوں کو کریں گے, ہم اتنی بولڈ ڈریسنگ نہیں کریں گے, ہم نے اپنا ریلیشن, شادی شدہ تعلق جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھنا ہے. ہم ایک ماں ہیں, ہم ایک بیوی بھی ہیں, اگر ہم ایکٹریس ہیں تو ہم اگر بولڈ ڈریس پہن لیں گے یا ہمارے ماحول کے خلاف ہے تو کل کو ہم اپنے بچوں کو یا اپنے گھر میں کیا منہ دکھائیں گے. یہ کہیں نہ کہیں جو اچھی سیلیبریٹیز ہیں جن کا رشتہ اچھے سے چل رہا ہے, سالوں ہو گئے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں آج, تو ماشاءاللہ ان کی بیویاں اور وہ لوگ آپس میں بہت خوش ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں, کوئی بھی عورت وہ اگر کسی سیلیبریٹی کی وائف ہے تو وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ ڈرامے میں ہی صحیح اس کا شوہر کسی غیر عورت کو ہاتھ لگا رہا ہے یا اس کے قریب جا رہا ہے. یہ کہیں بھی وہ نہیں مانے گی بات, اس بات کو وہ ایکسیپٹ کرے گی نہیں. ایسے شادی شدہ سیلیبریٹیز جو کہ سیلیبریٹی ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, 20-20 سال ہو گئے, لیکن ان کی بیویوں سے اگر آپ یہ سوال کریں تو وہ یہ کہیں گی کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. کیوں اچھا نہیں لگتا؟ بات وہیں آ گئی کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے, ہم انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پارٹنر کو اتنا زیادہ ٹرسٹ دیں گے کہ وہ اپنی لمٹس میں رہے گا. اگر وہ کسی کو آرٹسٹ کے ساتھ اتنا کلوز بھی ہو رہا ہے تو اپنی اقدار کو نہیں چھوڑے گا. ہماری شادی شدہ زندگی میں اور ہماری فیملی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یمنا زیدی کی آپ نے بات کی, یمنا زیدی بڑا سلیکٹڈ اسکرپٹ کرتی ہیں اور بڑا دیکھ بھال کر کام کرتی ہیں. تو میں یمنا زیدی سے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں یمنا زیدی, آج آپ کے پاس طاقت ہے, آج ایک طاقتور سیلیبریٹی ہیں آپ, آج آپ کی بات لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو جہاں آپ ایک ڈرامے کا ٹاپک بڑا سلیکٹ کر کے لیتی ہیں, اس ڈرامے میں کام کرتی ہیں, تو وہاں آپ ڈائریکٹلی اپنے پروڈیوسرز کو, اپنے ڈائریکٹر کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں بغیر دوپٹے کے کوئی سین نہیں کروں گی. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں, آپ یہ اسٹینڈ لیں. دیکھیں ہماری بات, ہمارے ڈرامے دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں, انڈیا میں بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آج یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی اسلامی اقدار کو امپوز کریں اور ہم صاف کہہ دیں, جب آپ کی بات ڈائریکٹر پروڈیوسر مان رہے ہیں تو ہم صاف کہہ دیں کہ میں بغیر دوپٹے کے یہ سین نہیں کروں گی. آپ اگر بیڈ روم کا سین کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بیڈ روم کے سین میں, بیڈ روم میں عام طور پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, تو بھائی ٹھیک ہے نہیں ہوتا دوپٹہ, یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے, یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ آج کل ڈرامے چلتے ہیں کانٹینٹ پر, ڈرامہ کانٹینٹ پر لوگ دیکھے جا رہے ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر ایک کپل جو ہے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ سیلیبریٹی دوپٹہ لے کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے. بھائی آپ لے لیں دوپٹہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہمیں. لوگ جو ہے وہ کانٹینٹ پر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کانٹینٹ اچھا ہوگا تو ڈرامہ چلے گا. آپ ڈریسنگ پر, آپ ویسٹرن ڈریسنگ پر نہ جائیں. ایک بات میری بیچ میں رہ گئی تھی کہ میں بد زبانی پر آ رہا تھا. جب ایک عورت اس طریقے کے ماحول میں ڈھلتی چلی جاتی ہے تو وہ بد تہذیب اور بد زبان ہونے لگتی ہے. جب وہ بد لحاظ اور بد زبان ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اس کی بد تہذیبی اور بد زبانی اور بد کلامی اگر وہ چلتی رہتی ہے تو آدمی جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, لیکن بد کلامی اور بد تہذیبی عورت کی برداشت نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, چلتی رہتی ہیں, اچھے چل رہی ہوتی ہیں. جب بدتمیزی اور بد تہذیبی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بھائی علیحدگیاں ہوتی ہیں. تو اس کا تعلق دیکھیں کہیں نہ کہیں علیحدگیوں سے آ رہا ہے. اچھا خرم سر, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو طلاق کی شرح اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے,
تو اس میں کیا وہ سیلیبریٹیز کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب کسی ڈرامے میں کسی اس میں کام کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے پرفیکٹ ہے، پھر بعد میں کچھ ٹائم کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو نہیں تھا، میرے لیے نہیں تھا، تو یہ کیوں ہے؟ جب ہم قدرت کے خلاف کچھ چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات آتے ہیں. میں تو اپنی اس بات پر قائم ہوں، لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے، اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں. سیلیبریٹیز سے، خاص طور پر میل سیلیبریٹیز سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں دو راستے ہیں. ہمیں ہمیشہ سے زندگی میں دو راستے نظر آتے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے. آپ برائی کے راستے پہ چلتے ہیں، پھر آگے جا کے آپ کو اچھائی کے راستے پہ جانا ہے، کیونکہ آپ کو پھر وہ موت، قبر اور ثواب اور دین کہیں نہ کہیں یاد آتا ہے. تو کیوں نہ آپ پہلے ہی وہ راستہ سلیکٹ کریں، اچھائی والا. برائی والا راستہ کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بہرہ روی میں رہیں، ہم شادی بھی کر لیں، اپنی من پسند جو ہمیں ہے ہم اس کو پارٹنر بھی بنا لیں، اور پھر ہم وہ اپنی حرکتیں بھی نہ چھوڑیں، باقی لوگوں سے تعلقات. میں سیدھا سیدھا یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی سیلیبریٹی کسی سیلیبریٹی سے شادی کر رہا ہے یا عام بندی سے بھی شادی کر رہا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر لے کہ آج میں شادی کرنے جا رہا ہوں، شادی شدہ زندگی بہت زبردست ہے اور بہت اچھی ہے، مجھے وہ زندگی اچھے سے گزارنی ہے. شادی کے بعد اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اور بچوں کو، اور پھر یہ زندگی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو شوبز لائف ہے اس کو چلانا ہے. اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو میں ڈائریکٹلی یہ کہوں گا کہ آپ کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ شادی نہ کریں. آپ شادی بھی کرتے ہیں اور آپ دوسری زندگی میں بھی رہنا چاہتے ہیں تو ایسی شادیاں معذرت کے ساتھ نہیں چلتی. جو گند آپ دنیا بھر میں پھیلا چکے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اور مسلسل پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی صفائی کو بھی خراب کر دیتا ہے، وہ آپ کو اچھا صاف ستھرا نہیں رہنے دیتا. اچھا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں جہاں پر طلاق کی بات آتی ہے تو وہاں کسی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتی. جیسے ہم نے دیکھا کہ سجل علی اور احد رضا میر کی شادی ہوئی تھی، بعد میں پتہ نہیں ان کا ریزن تو کچھ ان دونوں نے نہیں بولا، لیکن کچھ باتیں اس طرح سامنے آ رہی تھی کہ وہ احد رضا میر چاہتے تھے کہ سجل علی بعد میں شوبس میں کام نہیں کرے. تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو چاہیے ہوتی تو پہلے ہی وہ اس طرح کی لڑکی سے شادی ہی نہ کرے. پھر ان دونوں کی زندگی دیکھیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ طلاق کے بعد پھر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو پہلے یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. میں مردوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی، اگر آپ ایسا نہیں چاہتے کہ آپ کی وائف اس طرح شوبس میں اور ڈراموں وغیرہ میں کام کرے، تو آپ یا پھر کسی آؤٹ سائڈر سے شادی کرو جو اس انڈسٹری میں ہو ہی نہیں، یا پھر آپ کرتے ہو تو پہلے چیزیں سب کچھ سوچ سمجھ کے کرو تاکہ پھر اس طرح کی چیزیں بعد میں نہ آئیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں، آپ کا جواب میں اس طریقے سے دوں گا. ہم نے معذرت کے ساتھ خواتین کو برا کہا، ٹھیک ہے، ہم نے بتایا، لیکن وہ معاشرے میں ڈھلنے کی وجہ سے بری بنتی جا رہی ہے. علیحدگی کا، ڈیورس کا تعلق اور سب سے زیادہ ذمہ داری وہ مرد پر ہے. میں ایک آدمی ہونے کے ناطے یہ جواب آپ کو دے رہا ہوں بڑا کلیئرلی کہ ڈیورس کا تعلق، ڈیورس کی ذمہ داری، کیونکہ اللہ نے اختیار اس کو دیا ہے. اگر ڈیورس ہو رہی ہیں سیلیبریٹیز میں بھی تو اس کی زیادہ ذمہ داری آدمیوں پر ہے. آدمی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے اور بڑا اس کے اندر سمجھ ہے. یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عورت کے اندر سمجھ نہیں ہے، عورتیں بھی ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت تھوڑی سی بھی پریشانی میں بڑا مزے سے آرام سے کہہ دیتی ہے جاؤ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ مرد کی مردانگی، زیادہ ریلیشن اور زیادہ شادیوں کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل مرد وہ ہے جو عورت کو عزت دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو اگر مرد کہلانا چاہتے ہیں تو آپ عورت کو عزت دیں اور اپنی عورتوں کو عزت سے رکھیں. دوسری بات، آپ نے سجل علی کی اگزامپل دی. احد رضا میر اور سجل کی جو اگزامپل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیں، ان کو پہلے سے طے کرنا چاہیے تھا. ان کو پتا تھا کہ میں ایک ایسی سیلیبریٹی کے ساتھ شادی کر رہا ہوں جو کہ انڈسٹری کی بہت فیمس اداکارہ بن چکی ہے. سجل علی اس وقت بھی، اور جب احد سے شادی کی اس وقت بہت بڑی ایکٹریس تھی اور بہت زیادہ کام کر رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہالی ووڈ کی فلمز بھی سائن کی ہوئی تھی. جب ان کو پتا تھا کہ میں ایک سیلیبریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو ان کو اس کے ان اینڈ آؤٹس بھی پتہ ہونے چاہیے تھے کہ مجھے یہاں پر یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. دو سیلیبریٹی کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. دیکھیں،
दो सेलिब्रिटीज़ जो होती है ना, एक ही छत के नीचे एक ही घर में दो सेलिब्रिटीज़ का रहना बहुत मुश्किल होता है और बड़ा अपने आप को संभालना पड़ता है। क्योंकि देखें, दोनों सेलिब्रिटीज़ होते हैं, दोनों के अंदर जब इंसान सेलिब्रिटी बन जाता है ना तो वो ताकतवर हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी एक ये समझ लें कि एक मैं ऐसी आ जाती है कि भाई मैं तो मशहूर हूँ, मुझे तो लोग जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। तो उसके अंदर मैं आ जाती है। जब दो लोगों में मैं होगी, मैं का टकराव होगा, तो उसका नतीजा यही निकलता है। अब आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले तो ये सोचना है कि ठीक है, अब हमने शादी कर ली है, जो भी हमारा पास था या आपका पास था, आप एक बैलेंस तो करें, बीच का रास्ता निकालें। क्यों नहीं निकलेगा? आप अड़ जाए कि नहीं भाई तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी, आप उसको फिल्मों में काम करने दें, ड्रामों में भी काम करने दें, आहिस्ता 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 उसके साथ ऐसे रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। जैसा कि मैंने कहा कि आदमियों को इज्जत से रहना चाहिए, उसको इज्जत दें, ये मुकाम दें। एक वक्त आएगा कि वो आपके लिए खुद कहेगी कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ती हूँ और मेरे लिए मेरा शौहर, मेरे बच्चे ज्यादा अहम है। अगर आपको शक है तो आप एग्जाम्पल उठा के देख लें, कितनी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, अपने शौहर और बच्चों को देखा है। तो आप औरत को इज्जत दें, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, आप उस अपनी सेलिब्रिटी पार्टनर को इज्जत दें, उसके साथ इज्जत से रहें, आप उसको मौका दें। एकदम से ओवरनाइट आप ये ना कहें कि भाई आप ड्रामों में काम करना छोड़ दो, फिल्मों में काम करना छोड़ दो, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है, इतनी कॉल्स क्यों आ रही हैं? आपको नहीं पता कि वो 20 मिलियन रखने वाली सेलिब्रिटी है? आपको उससे पहले नहीं पता था? आप भी फिर सेलिब्रिटी हो, फिर आपके फादर भी सेलिब्रिटी रह चुके हैं, तो आपको तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप कम से कम उसको मौका तो दें। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे अदाकार और जो कि सेलिब्रिटी से शादी करते हैं और अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, आप उनको कम से कम मौका दें। एक वक्त आएगा जब आप उसको इज्जत देंगे, एक वक्त आएगा वो खुद कहेगी कि मेरे लिए मेरा शौहर, मेरे बच्चे, मेरा घर ज़्यादा अहम है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ऐमन खान को ही हम लेते हैं। वो इतनी फेमस और इतना अच्छा काम कर रही थी, अब उन्होंने अपने फैमिली के लिए, वो खुद बोलती है कि शोबिस से ज़्यादा मुझे मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उसको टाइम देनी है। अब उन्होंने छोड़ दिया है शोबिस। ये देखें कि आप किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं करवा सकते। अगर आपको, या फिर पहले आप शादी से पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड करो, या फिर इस तरह की आप करो ही नहीं। अगर आपको शादी करनी है तो फिर पहले ही डिसाइड करो कि हमारे बीच ये होगा, आप ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, तो फिर आपकी बाद में इस तरह की चीज़ें, इस तरह का जो हमारा माशरा बिल्कुल देखें उनको आइडलाइज करता है, फिर बाद में जाकर उनकी तलाक़ें हो रही होती है। तो आजकल हमारे नौजवान जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में भी आजकल तलाक जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। देखें, जैसा कि आपने शुरू में कहा ना कि हम एक लाइन खींच देंगे, लोगों को खुद ही पता लग जाएगा इस शो में वो लाइन खींचती जा रही है। आपने जैसे एग्जांपल दी ऐमन की और मिनाल की, वो बहुत ही यंग एज से काम कर रही हैं, चाइल्ड स्टार थी, जब से वो काम कर रही हैं हमने उनको देखा है। बात वही आ जाती है कि देखें, आप खुद अंदाज़ा करें कि उनको घर में ज़्यादा इज्जत मिल रही है, उनको घर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उन्होंने इंडस्ट्री को तकरीबन छोड़ दिया है, उनको ये ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रही बात इसकी कि भाई अगर आप ठग से इंडस्ट्री छोड़ देंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? फीमेल सेलिब्रिटीज जो होती हैं वो ये कहती हैं कि अगर हमने एकदम से इंडस्ट्री छोड़ दी तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? अब आपका जो पार्टनर है वो भी एक सेलिब्रिटी है माशाल्लाह, और आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, मैं यकीन से कहता हूँ कि आप अगर इस तरह के फैसले करती हैं, आप शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी को तरजीह देती हैं, तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, ना कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग कम होगी। तो आपकी जब फ़ैन फॉलोइंग कम होगी तो आप ब्रांड्स करें, तमीज़ के दायरे में चीज़ों को करें और वहाँ से पैसे कमाएं। आप कोई दूसरे बिजनेसेस कर लें, आप वहाँ से पैसे कमाएं। ज़रूरी है आपने वो इस तरीके का काम करना है जो आपके शौहर को नापसंद हो? वो आपको बोलेगा नहीं। जो तमीज़ आपको दे रहा है, जो इज्जत दे रहा है आपको, वो कभी भी नहीं बोलेगा आपको कि भाई आप ये काम ना करो। ये तो आपको खुद समझना है कि मेरी इज्जत, मेरे शौहर की इज्जत, मेरे घर की इज्जत किस में है। फिर आखिर में वही बात आती है कि एंड ऑफ द डे आपको वही ज़िंदगी गुजारनी है जो एक आइडियल ज़िंदगी है। आप बहुत सी फिल्म स्टार्स की मैं एग्जांपल दूंगा, रीमा है, रीमा को आप देख लें कि उन्होंने किस तरीके से फिल्मों में काम किया, किस किस किस्म के गाने और क्या क्या उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वो अच्छे सा रिश्ता देख के शादी करके सब कुछ छोड़ छाड़ के वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसी तरीके से मीरा है, मीरा की एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दूंगा कि देखें, जब उनको अच्छे रिश्ते मिल रहे होंगे उस वक्त उन्होंने जो है वो नहीं की शादी। अब बाद में क्या हुआ कि वो इस पोजीशन पे आ गई हैं। हर किसी के रिश्तों का, शादी का एक वक्त होता है। हम लोग भी करीब से लोगों को देख रहे हैं ना, जो आर्टिस्ट जिससे आप शादी करना चाह रही हैं या जो आपसे
جو آپ میں انٹرسٹ لے رہا ہے وہ بھی آپ کو دیکھے گا نا کہ آپ کی پچھلی زندگی کیسی ہے. اب آپ کے پاس جب وہ موقع نکل جاتا ہے پھر آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی کہ آپ کو کوئی اپروچ کرے, آپ کو کوئی پروپوز کرے, آپ کو کوئی شادی کے لیے کہے. پھر آپ اتنا زیادہ ٹائم گزار چکی ہوتی ہیں, جب آپ کے اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں آپ شادی نہیں کرتی ہیں, بعد میں آپ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہیں, پھر آپ کے پاس رشتے نہیں ہوتے. ایسی ایگزامپل بھی ہیں. اچھا تو خرم سر, یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کے شوہر یا ان کی وائف جو ہے وہ ان سے تنگ آ جاتی ہیں. اس طرح بھی طلاقیں ہوتی ہیں, جیسا کہ ابھی جیسے ثنا جاوید کی باتیں ہو رہی کہ ان کی طلاق ہو گئی, ان لوگوں نے تصدیق تو نہیں کی ہے. دیکھیں ثنا جاوید کے شوہر کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری, میں ایسی ویڈیوز ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, ان کی بہت ساری کمپلینس آ رہی ہوتی ہیں. ان کے جو ساتھ اداکار ہوتے, میں نے سنا ہے کہ وہ سب ان سے تنگ آ جاتے ہیں, ان کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھیں ایٹیٹیوڈ کی جہاں تک بات ہے, ٹھنڈا گرم سب کا ہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سبھی بدتمیز ہیں, سب کا جو ہے وہ بیہیویئر ایسا ہے. اس کا تعلق ہے, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو شادی کر کے اور زندگی سکون کی گزارنی ہے. آپ اگر شادی کے بعد بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں, بدتمیزیاں اور بد زبانیاں اور بد کلامیاں, تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ نے اس شادی شدہ زندگی میں ابھی نہیں آنا تھا. آپ نہ آئیں, آپ وہی بدتمیز رہیں, آپ لوگوں سے ملے جلیں, الٹا سیدھا کہیں, دھتکاریں لوگوں کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن ونس جب آپ شادی کر لیتے ہیں, نکاح کر لیتے ہیں, تو آپ کو تمیز کا دامن دونوں کو پکڑنا ہے. اگر آپ نہیں پکڑیں گے تو یہ رزلٹ نکلے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ طلاق ہو بھی رہی ہے بہت زیادہ, اور اس کے علاوہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ مجھے لگتا ہے. جیسے اب ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی طلاق کی خبریں کب سے, کوئی 2 سال میرے خیال میں ہو گئے, ان کی خبریں ہی آ رہی. ان کی طلاق اگر ہوتی, نہ شعیب ملک نے کبھی کہا کہ ہماری طلاق ہوئی ہے, نہ ثانیہ مرزا نے کبھی تصدیق کی ہے. اسی طرح سے بہت سارے سیلیبریٹیز, عروہ اور فرحان سعید کی بھی خبریں آ رہی تھی. اب دیکھیں کہ وہ ان کے ہاں بچہ بھی آنے والا ہے. تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں عروہ فرحان کا اور ثانیہ اور شعیب کا یہ دونوں کیسز الگ الگ ہیں. ثانیہ اور شعیب ایک شو کر رہے تھے دبئی میں, بڑا فیمس شو تھا, مختلف سیلیبریٹیز کو انہوں نے ملا کے بات کی تھی. اس شو کی پبلسٹی کرنے کے لیے انہوں نے یہ پبلسٹی اسٹنٹ کیا تھا. میں وہی بات کہوں گا کہ معاشرے میں پہلے ہی بگاڑ اتنا زیادہ ہے, ہم بہت ہی پستی میں چلے گئے. خدا را اس مسئلے کو پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے. اس مسئلے کو, ڈیورس کو, علیحدگی کو پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پر استعمال نہ کریں. شادی اگر آپ کر بھی لیتے ہیں نا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پر اس مسئلے کو استعمال کر لیا تو آپ کی زندگیوں پہ اس کے منفی اثرات ضرور ہوں گے. بڑے مزے سے انہوں نے پبلسٹی اسٹنٹ کر لیا کہ بھائی ہمارے یہاں علیحدگی ہو گئی, اس کے بعد شو آ گیا. شو کی اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی کہ بھائی دیکھیں یہ تو ساتھ بیٹھے ہیں, تو ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئے نا یہ لوگ. ٹاک آف دی ٹاؤن بننے کے لیے انہوں نے پبلسٹی اسٹنٹ کیا, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب انہوں نے کر تو لیا, لیکن اس کے منفی اثرات یہ بھگتیں گے اور بھگت رہے ہوں گے. عروہ اور فرحان کی جہاں تک بات ہے, ان کی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی علیحدگی ہو گئی ہے. بڑے عرصے یہ لوگ الگ بھی رہے لیکن ساتھ ہیں. کوئی بھی شادی شدہ سیلیبریٹی یا شادی شدہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہونے کے بعد دوبارہ مل رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ بھائی ساتھ رہیں. نکاح میں رہنے میں بہت فائدے ہیں. آپ یہ ایک آپشن بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ سیٹ نہیں ہو رہا تو آپ تھوڑا سا گیپ دے سکتے ہیں, تھوڑا موقع دے سکتے ہیں, تھوڑے دن الگ رہ جائیں, تھوڑے دن الگ رہ لیں, پھر دیکھا گیا ہے کہ زندگیاں کافی بہتر ہو جاتی ہیں. خرم سر, آپ ہمارے شو کے تھرو کوئی میسج دینا چاہیں گے آڈینس کو؟ میسج میں 2-3 میسیجز آپ کے شو میں دے چکا ہوں, میں ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک میسج یہ ہے کہ ہم طاقتور ہو چکے ہیں, ہماری ڈرامہ انڈسٹری بہت طاقتور ہے. ہم سیلیبریٹیز کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہمیں اس طریقے سے کام نہیں کرنا, ہم اپنی حدوں میں رہ کر چیزوں کو کریں, لوگ پھر بھی دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ریپیٹ کروں گا کہ زیادہ تر ذمہ داری آدمیوں پر ہوتی ہے. آدمیوں کو چاہیے کہ عورت کو عزت دیں اگر وہ شادی کر کے گھر لائیں, یا یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہمیں ایسے ہی رہنا ہے مختلف افیئرس کے ساتھ اور اوٹ پٹانگ زندگی اپنی مرضی سے جا رہے آ رہے ہیں. شادی کے بعد آپ کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے, خیال کرنا پڑتا ہے. آپ کی زندگی وہ نہیں گزر سکتی. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا شادی کرنے سے پہلے کہ بھائی مجھے اب شرافت کی سکون کی زندگی گزارنی ہے. آپ نہیں کریں فیصلہ, لیکن کہیں نہ کہیں آگے جا کے 10 سال 20 سال بعد آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ مجھے یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو آپ پہلے سے سمجھ کے شادی کریں کہ بھائی ٹھیک ہے میں اچھے زندگی گزاروں گا, آنے والی کو عزت دوں گا, تمیز سے رہوں گا اس کے ساتھ. دیکھیں آپ کی زندگی کیسے اچھی گزرتی ہے. دیکھیں میری اس کنورسیشن میں خواتین کو ہم نے کافی کچھ بولا ہے, لیکن میں کسی سے بھی ذاتی طور پر کسی کے خلاف نہیں ہوں.
ख़वातीन की मैं खुद बहुत इज़्ज़त करता हूँ. मैंने किसी ख़ास सेलिब्रिटी को यहाँ पर बुरा भला नहीं कहा है. हमने एक मुआशरे की बात की है. हम ख़वातीन के इज़्ज़त को बहुत अहमियत देते हैं. हम लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं, थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं. हमारी मुआशरी की दाह थोड़ी सी बिगड़ती जा रही हैं. हमें चाहिए कि हम उस पर काबू पाएँ और अपनी तहज़ीब को पकड़ के रखें. जी, तो नाज़रीन आपने देखा आज हमारा बहुत ही अच्छा एक शो हुआ, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस खुरम सर ने हमें दिए. इसके अलावा देखें मैं ये समझती हूँ कि जो है तलाक जो होती है उससे ना किसी एक बंदे की किसी गलती की वजह से नहीं होती है, दोनों तरफ से बहुत सारी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से तलाक होती है. और तलाक की वजह से खाली दो बंदे नहीं बल्कि पूरी पूरी दो फैमिलीज़ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. वो फिर उसके बाद ज़िंदगी वैसी बनने में बहुत टाइम लगता है. तो आप प्लीज़ इससे पहले कि सोच समझ के, शादी से पहले ही सोच समझ के अपने रिश्ते करें ताकि बाद में इस तरह की चीज़ों से आपको गुजरना ना पड़े. मर्द जो है वो अपनी औरत की इज़्ज़त करे और औरत अपने मर्द की इज़्ज़त का ख्याल रखे. उसके शादी के बाद औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के पसंद की हो जाए, मतलब अपने शौहर के पसंद से चले, ज़िंदगी जैसे भी वो चाहते वो गुजारे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे. और आज का हमारा शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा. अल्लाह हाफ़िज़. फन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें.